یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی نحمدہ زندہ باد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ معراج القرآن میں آپ سب کو اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے کیا اہل بیت ہی پنج تن ہیں؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشادی ربانی ہے، انما یرید اللہ لیجزب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یقیناً اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی رجس کو دور رکھے اور تمہیں پاک اور شفاف رہنے دے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کی اہل بیت سے انتہائی محبت کو ظاہر کیا گیا ہے، لیکن اہل بیت میں کون شامل ہے؟ اہل بیت کون کون ہیں؟ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 میں نہ تو ان کے نام بتائے گئے ہیں اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون ہیں۔ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں، بمطابق صحیح مسلم حدیث نمبر 6261، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت گھر آئے، ان کے پیچھے امام حسن آ گئے۔ رسول پاک نے ایک چادر جن پر اونٹوں کے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے اوڑھ رکھی تھی۔ رسول پاک نے حضرت حسن کو اپنی چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد امام حسین آئے، امام حسین کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ ان کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا آئیں، رسول پاک نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی اپنی چادر کے اندر لے لیا۔ ان کے پیچھے حضرت علی مرتضیٰ آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اپنی چادر میں لے لیا اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی، انما یرید اللہ لیجزب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو حضرت عائشہ کے فرمان کے مطابق اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، دوسرا حضرت امام حسن، تیسرے حضرت امام حسین، چوتھے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پانچویں حضرت علی مرتضیٰ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے خود کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا، کیونکہ اہل بیت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں تھا۔ حضرت عائشہ کے گھر میں یہ واقعہ ہوا۔ اگر حضرت عائشہ چاہتیں تو آسانی سے خود کو اہل بیت میں شامل کر سکتی تھیں، اگر چاہتیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق چادر کے اندر آ جاتیں اور اہل بیت میں شامل ہو جاتیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے چادر کے اندر نہ آنے پر اس بات کا اظہار کیا کہ اہل بیت صرف 5 ہی ہیں، ان میں کوئی بیوی یا کوئی اور شامل نہیں ہے۔ اس بات کی تائید قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے ہوتی ہے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اور ان سے کہہ دیجئے کہ میں بلاتا ہوں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو،
اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو پھر مبالغہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں میں سے حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلایا، عورتوں میں سے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا اور اپنی جانوں میں سے حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا۔ یہ بھی 5 ہیں اور 5 ہی اہل بیت ہیں۔ ان 5 کو ہی پنجتن تسلیم کر لینا عین قرآن پاک کے مطابق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں؟ تو اس سوال کا جواب صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6261 میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، کیونکہ اہل بیت حضرت عائشہ کے گھر میں ہی اکٹھے ہوئے، چادر کے اندر آئے اور انہی پر سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی گئی۔ حضرت عائشہ نہ ہی چادر کے اندر آئیں اور نہ ہی حضرت عائشہ پر سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی گئی۔ جو چادر میں آئے، جو چادر کے نیچے آئے اور جن پر سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی گئی، وہی اہل بیت ہیں اور یقیناً وہی پنجتن ہیں۔ حدیث نمبر 6228 کے مطابق حضرت ارقم سے محمد بن بکار ابن ریان وغیرہ نے پوچھا کہ کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں؟ تو حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ ایک زمانے تک ایک بیوی اپنے مرد کے پاس رہتی ہے، لیکن جب کسی وجہ سے اسے طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ اہل بیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات اور ان کے اصحاب شامل ہیں۔ جہاں تک صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6225 کا تعلق ہے، جس میں حضرت زید بن ارقم نے فرمایا آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، یعنی حضرت علی کا خاندان، حضرت عقیل کا خاندان، آل جعفر اور آل عباس۔ تو اس حدیث نمبر 6225 میں ہی حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ بھتیجے، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی ہوئی ہے، اور بہت سی وہ باتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سن کر یاد کر رکھی تھی، میں بڑھاپے کی وجہ سے ان کو بھول چکا ہوں۔ تو ایسے حالات کے تناظر میں یہ تسلیم کر لینا ہی بہتر ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ نے حدیث نمبر 6261 کے مطابق فرمایا کہ اہل بیت میں شامل ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت میں شامل ہیں حضرت حسن، اہل بیت میں شامل ہیں حضرت امام حسین، اہل بیت میں شامل ہیں حضرت فاطمہ الزہرا، اور اہل بیت میں شامل ہیں حضرت علی مرتضیٰ۔ یہ 5 ہیں، یہی 5 چادر کے نیچے آئے اور انہی 5 پر سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی گئی، اور یہی 5 ہیں جو کہ آیت مبالغہ میں شامل ہوئے۔ تو انہی 5 کو اہل بیت تسلیم کر لینا اور انہی 5 کو اہل بیت کے علاوہ پنجتن بھی تسلیم کر لینا ملت کی اتحاد کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ نقطہ اتحاد ہے۔ اگر ملت، اگر قوم، اگر امت اس نقطے پر متحد ہو جاتی ہے کہ اہل بیت ہی پنجتن ہے، تو یقیناً یہ قوم و ملت کے مفاد میں ہے، یہ ملت کے مفاد میں ہے، یہ قوم کے مفاد میں ہے، یہ مسلمانوں کے مفاد میں ہے۔
وما علینا الا البلاغ.